السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہزادہ شیر محمدی بھائی، آپ کا سوال ہے، ووٹ دینا کہا جاتا ہے کہ ایک قرض ہے، ایک فرض ہے اور جناب ایک امانت ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ ووٹ دینا فرض ہے، قرض ہے اور امانت ہے، تو امانت اس کے حقدار کو پہنچائیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ کچھ جملے جو کہے جاتے ہیں ووٹ دینے کے حوالے سے۔ اور ووٹ مانگا کیوں جاتا ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ ووٹ مانگا جاتا ہے کہ جناب آپ ہماری جماعت کو ووٹ دیں، روٹی کپڑا مکان ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو سیکولر جماعتیں ہیں، جن کا دین سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر پی پی پی، اس جماعت کا یہ دعویٰ ہے دیگر سیاسی جمہوری الیکشن والی جماعتوں کی طرح کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے۔ ایسی جماعتوں کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی ہی جماعت کے سابقہ وزیر داخلہ عبد الرحمان ملک، جس کو رحمان ملک کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا اس کو نہیں آئی۔ یہ جماعت، اس کا دعویٰ ہے ووٹ دیجئے روٹی کپڑا مکان ملے گا، دین کا دور سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے۔ سابقہ وزیر داخلہ رحمان ملک سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، اور اسی ہی جماعت کے ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ وکیل صاحب، ان کو بھی خیر سے ایک چھوٹی سی سورت بھی پڑھنا نہیں آئی، یعنی اعتزاز حسن یا اعتزاز احسن صاحب۔ اسی جماعت کے ہی جناب بلاول زرداری بھٹو، جو کہ دراصل بلاول زرداری تھا، بھٹو ویسے لگایا گیا، تو اسی جماعت کے بلاول زرداری صاحب، جو کہ ہندوؤں کے تہوار پہ جا کر مورتی کے اوپر دودھ ڈال رہے ہیں، یا ہندوؤں کی جو بھی مذہبی مجلس تھی اس میں شریک ہوئے اور ان کے ساتھ وہی ہندوانہ کام کیے۔ ایسی سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا کہ ووٹ دیجئے روٹی کپڑا مکان ملے گا، جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے روٹی کپڑا مکان چھین لیا گیا۔ سندھ کے ریگستانوں میں موجود لوگ جو پانی اور کھانے پینے کی اشیاء سے اور بیماری کی دوائی دارو سے انتہائی محروم، آج بھی اگر ان لوگوں کا حال دیکھ لیا جائے، سندھ کے اندر موجود وہ لوگ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور بیماری دور کرنے کے لیے دوائی نہیں، اور پرائیویٹ تنظیمیں جا کر ان لوگوں کو پانی پینے کے لیے کنویں لگا کر دیتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جا کر شمسی پلیٹیں اور پانی نکالنے کے پلانٹ بنا کر دیتی ہے، اور کھانے کے لیے راشن اور بیماری دور کرنے کے لیے دوائی دیتی ہے۔ جبکہ دعویٰ اس جماعت کا تھا ووٹ دیجئے روٹی کپڑا مکان ملے گا، اور اس کے الٹ ہوا، روٹی کپڑا مکان چھین لیا گیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا دین سے دور تک تعلق نہیں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر سیاسی سیکولر جماعتیں۔ دوسری سیاسی جماعتوں میں سے ہے جناب مذہبی جماعتیں، جن کا دعویٰ یہ ہے ووٹ دیجئے یہ فرض ہے، اور جناب یہ ایک قرض ہے، ووٹ دیجئے اور یہ ایک امانت ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں ووٹ دیجئے، اور ان سیاسی جماعتوں میں اہل حدیث، غیر اہل حدیث بہت سے لوگ شامل ہیں۔ ووٹ دیجئے ہم اسلام لے کر آئیں گے، اور اسلام کس کے تعاون سے لے کر آئیں گے؟ نواز شریف کے ساتھ مل کر، زرداری کے ساتھ مل کر، یا ایسے ہی کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر؟ پھر انہی سیاسی جماعتوں نے جناب مشرف کے ساتھ مل کر ایم ایم اے بنائی،
متحدہ ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کا دعویٰ تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے اسلام آئے گا، اور اس متحدہ مذہبی جماعتوں کے اتحاد میں دیوبندی بھی ہے، حیاتی بھی ہے، مماتی بھی ہے، بریلوی چشتی قادری بھی ہے، شیعہ ایرانی بھی ہے، اور اسی طرح اہل حدیث بھی ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کون سا اسلام لاؤ گے؟ ایران والا اسلام آئے گا، دیوبند والا اسلام آئے گا، یا مدینے والا اسلام آئے گا؟ تو دونوں قسم کی جماعتیں، اس تفصیل کے بتانے کا مقصد یہ ہے، دانستہ اور غیر دانستہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ووٹ دینا نہ فرض ہے، نہ امانت ہے، نہ قرض ہے۔ نہ ووٹ سے پاکستانیوں کو، نہ ہندوستانیوں کو، نہ روٹی کپڑا مکان ملے گا، نہ ووٹ سے اسلام ملے گا۔ بلکہ یہاں ایک آپ کو مختصر سے جملہ سنا دوں۔ شہید اسلام علامہ احسان الیہ شہید رحمہ اللہ نے کہا تھا، میں اس اسلام یا قرآن کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں جو اسمبلی سے پاس ہونے کا محتاج ہو۔ اسلام اور قرآن تو 1400 سال پہلے پاس ہو چکا۔ اور پیارے بھائیوں، میں کہتا ہوں یہ اسمبلی اسلام لائے گی اور یہ اسمبلی قرآن لائے گی جس کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا، بلکہ نون لیگ کا ایک وزیر، اب موجودہ ہے یا سابقہ تھا، اس وزیر نے میڈیا کے کیمروں سامنے یہ کہا کہ یہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس سیاسی ڈھانچے کے اندر ایسی جماعتیں، ایسے افراد موجود ہوں جن کو سورہ اخلاص تک پڑھنا نہ آئے، اور جو مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہیں، کیا ان کے ساتھ مل کر اسلام آئے گا؟ اور جو نون لیگ باب حجویری کی قبر کو ارکوں سے غسل دے، میں اس کا اتحادی بنوں اور پھر اسلام آئے گا۔ اللہ اکبر! میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یاد رکھ لیجئے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے جب پھر اس امت کو محمد بن عبد الوہاب عطا کر دیا، اللہ نے جب بھی پھر اس امت کو محمد بن سعود عطا کر دیا رحمہم اللہ تعالی، یہ دربار نہیں رہیں گے، حکومت وقت پبلک نہیں، حکومت ان پر بلڈوزر چلا دے گی، جیسے محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب سے اللہ کے قرآن کی آیات، نبی کے فرمان سن کر حکومتی اہلکاروں کو کہا ایک بھی دربار مزار باقی نہ رہے۔ اور گروپ 2 کے اندر ہی پچھلے دنوں ایک بریلوی بابا کی ویڈیو کا میں نے جواب دیا، ہاشمی صاحب وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ ان ظالم نجدیوں وہابیوں نے بزرگوں کے مزارات کو گرا دیا۔ تو جو باب حجویری کی قبر کو ارک کے ساتھ غسل دے، ایک عام سی قبر کو حجویری کمپلیکس بنا ڈالے، ہمیں سوچنا چاہیے اس سیاسی ڈھانچے میں آ کر اور اس سیاسی جماعت کا اتحادی بن کر کیا اسلام آئے گا؟ کیا قبریں گرائی جائیں گی یا دربار بنائے جائیں گے؟ اب رہ گیا معاملہ کہ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک فرض ہے، ووٹ ایک قرض ہے۔ تو یہ جمہوریت حرام ہی کیوں ہے؟ یہ پارلیمنٹ کیوں حرام ہے؟ اس لیے پیارے بھائی کہ حلال اور حرام کا اختیار فقط اللہ کے پاس ہے، مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اور پارلیمنٹ کی میجارٹی، اکثریت جو قانون پاس کر دے وہ ملک کا قانون ہوگا۔ پھر آگے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ عدالت میں جائے گا، عدالت دیکھے گی کہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو کنڈیم کر دیا جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں عدالت میں تو جائے گا یہ کل، آج اسمبلی نے ایسا بل پاس ہی کیوں کیا کہ جس میں
اسلام کی خلاف ورزی ہوئی ہو، کوئی بھی قانون پیش کیا جا سکتا ہے اور اسے پارلیمنٹ کے 100 میں سے 51 ممبر اگر پاس کر لیں، ہاتھ اٹھا دیں، ڈیسک کو دبا دیں، تو یہ قانون بن جاتا ہے۔ پھر آگے اس کا پروسیس اور اس کے لیے مراحل ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر تو یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، ایون کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر کو یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کو حرام بنا دے۔ تو جب آمنہ کے لال کو یہ اختیار نہیں ہے، پارلیمنٹ میں موجود ان اسمبلی ممبران کو یہ اختیار کہاں سے آیا؟ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون پاس کر دیتی ہے اور یہ مذہبی جماعتیں باہر روڈ پہ کھڑے ہو کر جلسے جلوس اور دھرنے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ قانون کتاب و سنت کے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو واپس لیا جائے، وغیرہ وغیرہ کیا جائے۔ جیسے یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے پارلیمنٹ نے کوئی قانون پاس کیا اور اس پر پھر مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ سے باہر شور کرتی رہیں۔ بندہ پوچھے قانون تو غلط ہے ہی ہے، اسمبلی کے جن ممبران نے یہ قانون پاس کیا، کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو پہلے تو اس اسمبلی ممبر کو پارلیمنٹ کے اس پورے اندر موجود لوگوں کو سزا دی جائے کہ جنہوں نے یہ قانون پاس کیا، اور پھر جن لوگوں نے یہ قانون پاس کیا وہ سیاسی جماعت ہے بھی میری حلیف جماعت، وہ بھلے پی 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 ہو، وہ بھلے ایم کیو ایم ہو، یا وہ نون لیگ ہو، یا جیم لیگ ہو، یا کاف لیگ ہو، ایسے لوگ جو فاسق اور فاجر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کی جماعتوں میں اتحادی بننا، ان کا حلیف بننا، ان کو حلیف بنانا، اور جب کوئی ایم این اے بن جائے یا جو بھی یہ مصیبتیں بنتے ہیں، بننے کے بعد اپنا ووٹ ایسی سیاسی جماعت کو دے کر اس کی اکثریت کو اسمبلی میں ثابت کرنا اور اس کے لیے پھر آگے راہیں ہموار کرنا۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ اختیار تو پیارے نبی کو بھی نہیں، پیغمبر بھی وہی کہتا ہے جو عرش والا حکم دیتا ہے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ اور اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، ابو داود۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ سورۃ التوبہ کے اندر ہے، پارہ نمبر ہے 10، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات بینات نازل فرمائیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں، بزرگوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کے ماں سوا رب بنا لیا تھا، اور مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، جبکہ ان کو حکم کیا دیا گیا تھا کہ فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ اب یہ آیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نازل فرما دی، سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 31۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کی حلال کو حلال اور ان کی حرام کردہ کو حرام نہیں جانتے تھے؟ کہا یہ تو تھا، جبکہ ہوتا کیا تھا، یہ درویش اور یہ علماء
اللہ کی حلال کو حرام اور اللہ کی حرام کو حلال بنا ڈالتے. آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے. بتائیے کیا ہمارے ملک کے اندر شراب کا لائسنس دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ ہمارے ملک کے اندر ہیرا منڈی رنڈی بازی کا لائسنس ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اور بتائیے کہ کیا یہ قانون قرآن اینڈ سنہ کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ رنڈیاں ہیرا منڈی کی چالو خواتین شراب بیچنے والے، یہ دو چیزیں مجھے یاد ہیں. ایسے 20 قانون موجود ہیں. تو کیا یہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، یہ کون ہوتے ہیں اللہ کی حلال کو حرام کرنے والے اور اللہ کی حرام کو حلال کرنے والے؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اور ایسے نظام کے اندر آنا ہی حرام ہے. دعوے یہ کہ ووٹ دیجئے تبدیلی آئے گی، تبدیلی نہ عمران خان لے آ سکا. یاد رکھ لیجئے آج 2017 ہے. تبدیلی نہ عمران خان لے آ سکا، نہ تبدیلی مذہبی جماعت لے کر آئے گی. باقیوں کو چھوڑ دیجئے. تبدیلی نہ عمران خان لے آ سکا، نہ تبدیلی ساجد میر صاحب لے کر آئیں گے. یہ گندا نظام یوں ہی گندا رہے گا. نہ اسلام آئے گا، نہ روٹی کپڑا مکان آئے گا. نہ ووٹ دینا فرض ہے، نہ ووٹ دینا قرض ہے، نہ ووٹ دینا امانت ہے. پھر یہ مصیبت ہے کیا؟ یہ ہے اسلام آباد پہنچنے کی ایک کوشش. اسلام لانا ایک کا بھی مقصد نہیں ہے، صرف اسلام آباد تک پہنچنا مقصد ہے. اگر اسلام آئے گا تو امت کو ایسے علماء کی ضرورت ہے جو محمد بن عبد الوہاب کا کردار ادا کریں. اسلام آئے گا، ضرور آئے گا، مگر محمد بن سعود جیسے حکمرانوں کی ضرورت ہے. ان سیاسی، مذہبی اور سیکولر جماعتوں نے نہ روٹی دینی ہے، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ اسلام لانا ہے. اور ویسے میں آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بتا دوں، چند دن پہلے اپنے لوکل اخبار اعتدال کے اندر یہ خبر پڑی کہ جناب مولانا فضل الرحمان امیر JUI جمعیت علماء اسلام، بچپن سے ہم سنتے آئے تھے کتاب کو ووٹ دیجئے، اور اس پر نہ قرآن لکھا ہوتا، نہ بخاری، نہ عالمگیری، نہ قدوری، بس سمپل کتاب ہے، کتاب کو ووٹ دیجئے. دھوکہ یہ دیا جاتا تھا کہ قرآن کو ووٹ دیجئے، اسلام آئے گا. ان حضرت جی نے روزنامہ اعتدال DI خان کی خبر کے مطابق چند دن پہلے اپنے بیٹے کا نکاح ایک سابق بینکار کی بیٹی سے کیا. یعنی کس کی بیٹی؟ سود خورے کی بیٹی سے. یہ اسلام آئے گا؟ اسلام کوئی نہیں آنے والا. نہ ووٹ دینا قرض ہے، نہ فرض ہے، نہ امانت ہے. حلال بنانے کا اور حرام کرنے کا اختیار فقط اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. جس پارلیمنٹ کے اندر 99% ایسے لوگ موجود ہوں جن کو سورہ اخلاص پڑھنا تک نہ آتی ہو، وہاں سے اسلام آئے گا. اور اسی طرح یہ پچھلے الیکشنوں کے اندر میں نے خود ٹی وی پر یہ دیکھا کہ ایک مذہبی جماعت کا ایک ممبر الیکشن آفیسر نے کوئی سورت پڑھنے کے لیے کہی، وہ قرآن کی سورت نہ پڑھ سکا. جبکہ ہمارے ہی علاقے کی ایک اداکارہ جو کہ غالباً اب بھی اداکارہ ہے یا چھوڑ چکی، بہرحال ایک معروف اداکارہ، اس نے سورہ کوثر بھی پڑھ کر سنائی، پوری آیت الکرسی بھی پڑھ کر سنائی. ان بی بی صاحبہ کا نام تھا مسرت شاہین. اور مذہبی سیاسی جماعت کا ایک ممبر، اسے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنا نہ آئی. یہ اسلام نہ لانے والے ہیں، نہ روٹی کپڑا مکان لے آنے والے ہیں.
ووٹ نہ فرض ہے، نہ قرض ہے، نہ امانت ہے، یہ فقط حرام ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی کتاب الرسائل کا مطالعہ کیا جائے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ 20 منٹ 16 سیکنڈ کافی۔ واللہ اعلم بالصواب۔